السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مجنوں رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت میس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاسا نبوی کی سکون سے مصرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت سوار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیث روایت کی ہے، جن میں سے 5 حدیث بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تاب ان کے شاگرد کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صوبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیتے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری آواز رضی اللہ تعالی ان کے پہلو میں مدفون ہوئی۔ وقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ پیارے دوستو، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمت لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹ کر رو رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر ابالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید باز کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بنتی تھی۔ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دے دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے، تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔
तो यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो बहुत खुश हुए और जल्दी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरे में पहुंचे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि हुजरे में जाते ही मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का यह आलम देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर खजूर की पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे के एक कोने में पानी का घड़ा रखा था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जाते ही महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं। तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश कर दिया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी हफ्सा के घर गया तो मैंने उसे ऐसे ऐसे पकड़कर घसीटा। उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात ऐसे अंदाज में बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराता देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐ उमर, मैंने तलाक नहीं दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि यह सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा इकराम की जान में जान आ गई। इसी तरह हदीस की किताबों में हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तलाक के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक रज़ई थी, मतलब सिर्फ एक ही तलाक थी। क्योंकि दोस्तों, शौहर को 3 तलाक देने का इख्तियार होता है, इसलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे दे तो वह जब चाहे अपनी बीवी को छूकर उसे अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक रज़ई दी थी। अब जिस वक्त हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक हुई तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और जब उनके वालिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह खबर पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ज्यादा परेशान हुए कि जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा, अब उमर उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिश्तेदार जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खबर हुई तो वो जल्दी से हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचे और कहने लगे कि ऐ हफ्सा, आखिर यह हादसा कैसे पेश आ गया? तो हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रोते हुए जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकताकर मुझे तलाक नहीं दी है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अभी यह बात हो रही थी कि अचानक वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत हफ्सा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोजा रखने वाली औरत हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। क्या दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।